الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخبز آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر جس نے خون کی پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے نام محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ فتح کی ایک آیت اور ایک دوسری آیت تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کر. اس آیت میں فتح مکہ کی بشارت اور نوید سنائی جا رہی ہے، اور فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو وقوع پذیر ہوا. فتح مکہ کے اسباب کیا تھے؟
فتح مکہ میں کون سے حالات پیش آئے اور اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہے، اسی مناسبت سے کچھ گزارشات گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہیں ایک بڑی فتح دی۔ ہوا یوں کہ دو قبیلے تھے عرب میں، ایک بنو بکر ایک بنو خزاعہ، دونوں کافر تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوا مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان، تو بنو بکر نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے۔ اب اگر مسلمان بنو بکر پر حملہ کرتے یہ قریش پر حملہ تصور کیا جاتا، اور قریش بنو خزاعہ پر حملہ کرتے تو یہ مسلمانوں پر حملہ تصور کیا جاتا۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا، اسلحہ دیا، افراد دیے۔ بنو خزاعہ کے بہت سے لوگوں کو مارا گیا، ان کی املاک کو نقصان پہنچا، ان کے مویشیوں کو لے گئے۔ تو بنو خزاعہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، اور بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا اور قریش نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو آپ ہماری داد رسی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور کفار کو پیغام بھیجا کہ تم نے غلطی کی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ تم نے جو بنو خزاعہ کے لوگ قتل کیے ہیں ان کا خون بہا اور فدیہ دے دو، ان کو دیت دے دو، یہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا تم خود ہی کہہ دو کہ ہم اس کو توڑ رہے ہیں، عملاً تو تم نے اس کو توڑ دیا اس کی خلاف ورزی کر کے، لیکن زبان سے بھی کہہ دو۔ مشرکین نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ جنگ بندی کا جو معاہدہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا ہم نے وہ توڑ دی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لشکر کشی کا حکم دیا اور 10,000 صحابہ وہ تلواریں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اتنا بڑا سٹینڈ لیا جا رہا ہے، اتنا بڑا اقدام ہو رہا ہے، اتنی بڑی جنگ کے ارادے سے نکلا جا رہا ہے، کیوں؟ کافروں کی خاطر۔ وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں سے اتحاد کیا تھا، مسلمانوں نے کہا تھا تمہاری جان مال عزت کی حفاظت ہم کریں گے، آج ان کافروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر نکل رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہو وہ کافر کیوں نہ ہو، تم اپنے معاہدے کو پورا کرو۔ جس کو تم پناہ دے دو، جس کو تم امن دے دو، پھر اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت کی حفاظت تمہارے لیے ضروری ہے۔ آج تو مسلمان معاہدہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے، اسی نیت سے کرتا ہے کہ پورا کون کرے گا۔ بیوی کا مہر زیادہ لکھوایا، دل میں نیت ہوتی ہے دینا کون سا ہے،
میراث اللہ کا حکم ہے، بہن بیٹی کو کون دیتا ہے؟ لوگوں سے معاہدات کرتے ہیں، سیل ایگریمنٹ بناتے ہیں، اس کو پورا کون کرتا ہے؟ تو بہرحال یہ لشکر روانہ ہوا، اور جب مکہ پہنچا تو اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ انہوں نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور آقا نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم الگ الگ ٹولیاں بنا کر آگ جلاؤ۔ اب اس زمانے میں ٹی وی، موبائل، سیٹلائٹ یہ چیزیں تو نہیں تھی، تو مکے والوں کو جب پتہ چلا مسلمان آئے ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، تو ابو سفیان اور ان لوگوں نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا، اب جگہ جگہ آگ ہی آگ، تو اور ان پر ہیبت آ گئی کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کسی نے مزاحمت نہیں کی، کسی نے مقابلہ نہیں کیا، سوائے ایک دو چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے۔ اکرمہ بن ابی جہل جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اور ان کے چند ساتھیوں نے مزاحمت کی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے کچھ لوگوں کو قتل کیا، کچھ لوگ بھاگ گئے۔ بہرحال مکے کے اندر مسلمان داخل ہوئے۔ اب جب جنگیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب جنگ جیتی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک رہی، اس میں 1 کروڑ لوگ وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی 1939 سے شاید 1945 کے مابین، اس میں 9 کروڑ لوگ مر گئے، ملک تباہ ہو گئے، عزتیں نیلام ہو گئی، جانور ہلاک ہو گئے۔ 58% ان جنگوں میں عام شہری ہلاک ہوئے تھے، مرد، بے گناہ، عورتیں، بچے، بوڑھے۔ فرانس کا انقلاب آیا، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ عراق اور ایران کی جنگ ہوئی، 10 سال میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ پوری دنیا میں جنگ ہوتی ہے تو پھر عزتیں محفوظ نہیں رہتی، املاک محفوظ نہیں رہتے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ظلم و بربریت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک فتح مکہ کا منظر ہے کہ آقا 10,000 چمکتی تلواروں کے جرمٹ میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، کالا امامہ زیب تن کیا ہوا ہے، لیکن عجز و انکساری کی تصویر بنے ہوئے۔ اور پھر جب مکے میں داخل ہوئے تو پہلے تو بتوں کو گرانے کا حکم دیا۔ جو مشرکین نے بیت اللہ میں بت رکھے تھے، فرمایا پہلے تو اس کو توڑو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور وہ بت توڑنے لگے۔ اور آپ یوں بھی فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے۔ اتنے میں بہت سے کافر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اب وہ لوگ جنہوں نے آپ کو شاعر کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو طائف میں ستایا گیا، آپ کو شعب ابی طالب میں 3.25 سال تک پتے چبانے پڑے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا،
آپ کے خباب کو آگ کے انگاروں پر جلایا گیا، آپ کی سمیہ کو دولخت کر دیا گیا، آپ کے زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے تھے، آپ کو بدر میں ان لوگوں نے پریشان کر دیا تھا، احد میں آپ کا چاند سے حسین چہرہ انہوں نے زخمی کیا تھا، موتی سے حسین دانت انہوں نے شہید کیے تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے ان سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ اب ان کو اپنے مظالم نظر آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف آپ کی رحمت بھی نظر آ رہی تھی کہ آپ تو رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ کافر کہنے لگے اخ کریم ابن اخ کریم، آپ تو بہت ہی شریف اور عزت والے ہیں، آپ تو معافی کرنے والے ہیں۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، جنہوں نے باپ سے جدا کر دیا تھا، جنہوں نے حسد کیا تھا، ان بھائیوں سے یوسف علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب جاؤ، آزاد ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، تم سب آزاد ہو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو بھی امان ہے، جو تلوار رکھ دے اس کو بھی امان ہے۔ اور صحابہ کو بھی حکم دیا آپ نے لڑنا نہیں ہے، جو خود تلوار رکھ دے اس سے، آپ نے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو آپ نے قتل نہیں کرنا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، فتح مکہ کا یہ منظر اگر ہمارے سامنے ہو اور رمضان المبارک میں ہم اس پر عمل کر لیں کہ ہم نے بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جامدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام اس پر اللہ اکبر کبیرہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر برو سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی وجہ سے لشکر کشی کی اور پھر کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ جو آقا نے دشمنوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا وہ ہم اپنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے انتقال کا وقت ہے، لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے آئے تو ان کا چہرہ وہ دمک رہا تھا۔ عام طور پر جب نزع کی حالت ہوتی ہے، زنکدن جس کو کہتے ہیں، روح نکلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس میں آدمی بڑا خوف زدہ ہوتا ہے۔
اور چہرہ اس کا زرد اور پیلا پڑ جاتا ہے اور آنکھوں میں اس کے خوف ہوتا ہے. تو اس صحابی کی جو نزع کی حالت تھی، فرمایا وجہہ یتہلل، ان کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا، کھلکھلا رہے تھے، بڑی نورانیت اور روحانیت، بڑی تازگی اور بشاشت تھی. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے بہترین موت مجھے اس لیے آ رہی ہے، موت سے ڈر مجھے اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں دو کام دنیا میں کرتا تھا. ایک، کنت لا اتکلم فی ما لا یعنینی، میں فضول باتیں نہیں کرتا تھا، جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ میں نہیں کرتا تھا. ان کی باتوں میں بے فائدہ بات کوئی نہیں ہوتی تھی، ہماری باتوں میں فائدے کی بات کوئی نہیں ہوتی. 2 گھنٹے کی ہماری نشست لگتی ہے، اس میں غیبت اور چغلی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس میں بیہودگی اور بد اخلاقی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. اب 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، یہ لایانی نہیں ہے. 2-3 گھنٹے کی مووی ہے، یہ لایانی نہیں ہے. 6-8 گھنٹے کا میچ ہے، یہ لایانی نہیں ہے. 1 گھنٹے کا سیاسی ٹاک شو ہے، یہ لایانی نہیں ہے. ہوٹل پر بیٹھ کر رات سے لے کر صبح سحری تک غیبت کرنا اور تاش کے پتوں سے کھیلنا، یہ لایانی نہیں ہے. ساری رات روڈوں پر کرکٹ کھیلنا رمضان کی ان مبارک رات میں، اللہ اکبر، کہ پچھلی امتیں جس کے لیے ترستی رہی، وہ مہینہ، وہ راتیں، وہ دن، وہ اعمال، اس کو ضائع کر کے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ لایانی نہیں. اب بازاروں میں چلے جائیں کیا ہو رہا ہے. تو فرمایا ایک صفت میری یہ ہے، میں لایانی باتیں نہیں کیا کرتا تھا. اور دوسری، کان قلبی سلیما للمسلمین، میرے دل میں مسلمانوں کے لیے حسد اور بغض نہیں ہے. یہ 2 وجہ ہیں کہ اتنی پیاری موت آ رہی ہے، کھلکھلا رہے ہیں. بھائی جس آدمی کو سفر پہ جانا ہو اور اس کی تیاری پوری ہو، ٹکٹ بھی ہو چکا ہے، اوکے ٹو بورڈ بھی ہو چکا ہے، پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے، ویزا بھی اس پر لگ چکا ہے، وہاں ہوٹل کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے، پھر وہاں پر شیڈول بھی سامنے کہ 2 دن کہاں رہنا ہے، 2 دن کہاں رہنا ہے، وہاں سے کون سی گاڑی پک کرے گی اس کا انتظام بھی ہو چکا ہے. ایئرپورٹ پہ جو گائیڈ آئے گا ریسیو کرنے، اس سے بھی رابطہ ہو چکا ہے. وہاں پر ماحول بھی ٹھیک ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، حالات بھی ٹھیک ہے، ٹریولنگ بیگ بھی ہمارے پاس ہے اور کرنسی بھی ہمارے پاس ہے. آپ بتائیں اس کو کوئی فکر ہوگی؟ وہ تو خوش ہوگا. جو سفر قریب آئے گا وہ خوش ہوگا. ٹینشن اس کو ہوگی کہ پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں لگا، ٹکٹ نہیں ہو رہا، ہوٹل کنفرمیشن نہیں ہو رہی، گائیڈ سے رابطہ نہیں ہو رہا، پیسے کم پڑ گئے، وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے، جہاں جانا ہے وہاں زلزلہ آ گیا، وہ ٹینشن میں ہو. تو ہم نے بھی آخرت کے سفر پہ جانا ہے. اگر تیاری ہوگی تو خوش ہوں گے، مزہ آئے گا کہ بھائی آنکھ بند ہونی ہے اور جنت مل جانی ہے، آنکھ بند ہونی ہے اور آقا کا دیدار ہونا ہے، آنکھ بند ہونی ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، آنکھ بند ہونی ہے اور دنیا کی جھنجھٹوں سے اور دنیا کی ٹینشنوں سے نجات مل جانی ہے. وہ تو خوش ہوگا. لیکن جس کی تیاری پوری نہ ہو اس کی حالت بڑی خراب ہوگی. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو دوسری صفت فرمائے میرے دل میں مسلمان کے لیے حسد اور بغض.
حسد اور بغض ویسے بھی بری بات ہے، گناہ ہے، لیکن رمضان میں ہو، آخری عشرے میں ہو، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج، اس کے عمرے، اس کی تبلیغ، اس کا جہاد، اس کا اعتکاف، اس کی تلاوت، اس کا بیان، اس کا صدقہ اور خیرات، اس کی افطار پارٹیاں کرانا، اس کا مسجد بنانا، اس کا مدرسے بنانا، اس کا ہاسپٹل بنانا، اس کا بیماروں کا علاج کرنا، اور لوگوں کو کپڑے پہنانا اور کھانا کھلانا اور پانی پلانا، سب بیکار ہے۔ دل اس کا صاف نہیں ہے، کاربیٹر میں کچرا آ گیا۔ آج سب پر توجہ ہے، دل پر توجہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم رمضان المبارک میں کم از کم ان دو بڑے گناہوں سے بچ جائیں۔ ایک، ہماری زبان اول فول نہ بکے، زبان کا بریک ہونا چاہیے، زبان قابو میں ہونی چاہیے۔ یہ زبان، اس کے باہر 32 دانتوں کے تالے ہیں، 32، اور 2 ہونٹوں کے دروازے ہیں، کہ یہ بڑی مشکل سے باہر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، کنٹرول کرو اپنی زبان کو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، زبان کی اتنی اہمیت؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ جہنم میں گریں گے، اسی زبان کی تباہ کاریاں ہوگی۔ زبان سے جملہ بولا اور آدمی کافر سے مسلمان ہو گئے، زبان سے جملہ بولا اور آدمی مسلمان سے کافر ہو گیا، زبان سے جملے بولے اور پرائی عورت بیوی بن گئی، اور زبان سے جملے بولے اپنی بیوی پرائی بن گئی، طلاق کے الفاظ کہہ دی۔ زبان سے جملے بولے دشمن دوست بن گیا، زبان سے جملہ بولا اپنا دوست دشمن بن گیا، بھائی دشمن بن گیا، رشتہ دار دشمن بن گیا، پڑوسی دشمن بن گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم، اللہ کو سب سے برا آدمی وہ لگتا ہے جو زیادہ جھگڑالو ہو، سخت باتیں کہنے والا، اس سے بھی لڑ رہا ہے، اس سے بھی لڑ رہا ہے، گھر والوں سے بھی لڑ رہا ہے، گلی والے بھی اس سے تنگ ہیں، وہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بیار آ لے، سب سے برا آدمی۔ اسی لیے ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو بات بنے گی۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، دوربینیں فٹ نہیں کرو، کون کیا کر رہا ہے۔ یہ کام اللہ کا تھا جو کرامن کاتبین کے حوالے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، دزان نہ با کرامن کاتبین نہ جوڑو، یہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر سے آ رہا ہے، اس کی گھر والی کہاں جا رہی ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، اور کہتے میرا نیٹ ورک بہت تیز ہے، میری سی آئی ڈی بڑی مضبوط ہے۔ زان شرمائے، جو کسی مسلمان کو رسوا کرے گا، اللہ قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس کو رسوا کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو کرتا نا تو ان کو کشف ہو جاتا، نظر آ جاتا کہ اس کے کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ بھائی جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، جن اعضاء سے جو گناہ صادر ہوئے دھل جاتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو جاتا کہ یہ جو آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کے گناہ دھل رہے ہیں، وہ نظر آ جاتے کہ اس نے یہ گناہ کیے۔ اب ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے اور ایک ایک کو بتاتے بھی پھرتے، مجھے پتہ ہے تم نے کون سا گناہ کیا۔
ہم اپنی پیری اور ولایت کو جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، یا اللہ یہ نعمت مجھ سے چھین لے، تیری مخلوق میری نظر میں حقیر ہو رہی ہے، لوگ میری نظروں میں گر جاتے ہیں اور میں یہ پسند نہیں کرتا، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، کہ اللہ مجھ سے یہ نعمت لے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، فرمایا ان کو اللہ نے ولایت کا یہ بڑا مقام اس لیے دیا، یہ پہلے بھی نیک تھے، لیکن ایک دفعہ اس طرح مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی واعظ فرما رہے تھے، تو واعظ کے دوران واعظ نے کہا کہ اس مجمع میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے اٹھ کر چلا جائے۔ اب آج ہمارے دور میں ایسا کہہ دے کوئی تو ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، میں اس کو دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھے گا، آپ اس کو دیکھیں، اور کچھ لوگ تو پیچھے بھی دیکھیں گے کہ کون اٹھتا ہے۔ بایزید بستامی خود نیک تھے اس زمانے کے، جیسے یہ جملہ سنا اٹھ کے چلے گئے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھا اور لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھا۔ یہی وہ لمحہ تھا اللہ نے ولایت کا تاج پہنا دی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جب تک ان باطنی بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں یہ کام نہیں آئے گی۔ آج یہ جو آخری عشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے، لیکن بہت خطرے کی بات بھی۔ ایک ہے اپنے گھر میں گناہ کرنا، ایک ہے اللہ کے گھر میں گناہ کرنا، ایک ہے عام آدمی کا گناہ کرنا، ایک ہے جس کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا اس کا گناہ کرنا، کہیں محروم نہ ہو جائے۔ یہی تو وجہ ہے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، 10 دن مسجد کا ماحول، فرشتوں کا ماحول، نمازیں اور روزے اور تلاوت اور ذکر اور بیانات اور تہجد اور صلاۃ التسبیح، لیکن چاند رات کو یہاں سے ہیئر ڈریسر کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا ٹائم رکھ لو، میں نے آ کر اس سنت پہ چھری چلانی ہے، سب سے پہلے جا کے داڑھی منڈواتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کو 10 دن میں کیا ملا؟ 10 دن عبادت کی، اللہ کا مہمان تھا، جانے کے بعد ڈائریکٹ بازار جاتا ہے، چاند رات کی عشاء بھی گئی، تہجد بھی گئی، فجر بھی خطرے میں، عید میں بھی جو ہے نا بھاگ بھاگ کر آ رہے ہوتے، گلی میں ہی کھڑے ہو جاتے۔ ایک رات میں جب تک وہ ساری نورانیت ضائع نہیں کرے گھر نہیں آتے۔ پورا رمضان گزر گیا، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، چہروں پر داڑیاں نہیں آئی، سر پر عمامے نہیں آئے، آنکھوں میں پاکیزگی نہیں آئی، غیبت ہم نے نہیں چھوڑی، حسد بغض ہمارے دل سے نہیں نکلا۔ ارے بھائی یہ روزے کا مقصد کیا تھا؟ تم متقی بن جاؤ۔ نمازوں کا مقصد کیا تھا؟ گناہ چھوٹ جائے۔ ذکر کا مقصد کیا تھا؟ دل نورانی ہو جائے۔ اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ اللہ سے صلح ہو جائے۔ ہم اس میں کامیاب ہوئے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اتنے روزے گزار لیے، 22 یا 23 روزے ہو گئے، اور جو ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کو منا لیا اور اللہ سے صلح کر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ لوگ ماں کی بد دعا سے ڈرتے، لوگ باپ کی بد دعا سے ڈرتے، لوگ عالم کی بد دعا سے ڈرتے، لوگ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے، لوگ سفید ریش سفید بال والے بوڑھے بابا جی کی بد دعا سے ڈرتے، لوگ بچوں کی بد دعا سے ڈرتے، لوگ عورتوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ ہم آقا کی بد دعا سے نہیں ڈر رہے۔
فرمایا دوری ہو، رحمت سے دوری ہو، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ کیوں کہا یہ جملہ؟ اس لیے کہ اس میں ماحول بن جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور فضا ایسی بنتی ہے کہ دل مسجد کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہو۔ نفل پر فرض کا ثواب، فرض پر 70 فرضوں کا ثواب، افطار کا گھونٹ پلایا بخشش، رمضان میں روزانہ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی، اور یہ پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا، اور اعتکاف اور زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات اور طاقرات اور لیلۃ القدر، پوری ایک فضا تھی بخشش کی، پھر بھی یہ بدقسمت محروم رہا۔ تو 40 سالوں سے ہماری یہ پریکٹس نہیں ہے، کوئی 20 کوئی 30 کوئی 40 کوئی 50 رمضان گزار کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بخشش ہو گئی۔ اور میرے دوستو، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہے، پھر رمضان کس کو ملے؟ آپ پچھلے رمضان میں ذرا نظر دوڑائیں، اپنے گھر میں دیکھیں، ارے وہ بھی تھے آج نہیں ہے، اپنی دکان میں دیکھیں وہ بھی کام کرتا تھا آج نہیں ہے، اپنی فیکٹری میں دیکھیں یار وہ جو چوکیدار بابا جی تھے وہ نہیں ہے، اپنی گلی میں دیکھیں وہ جو ملک صاحب تھے وہ نہیں ہے، آپ اپنے علاقے میں آپ نظر دوڑائیں مسجد میں، یہاں پر وہ بیٹھتے تھے آج نہیں ہے، وہ تلاوت کرتے تھے آج نہیں ہے، وہ بڑے اچھے آدمی تھے آج نہیں ہے، پچھلے سال اعتکاف میں فلاں صاحب تھے آج نہیں ہے، حج پر وہ صاحب تھے آج نہیں ہے، عمرہ رمضان میں انہوں نے کیا میرے ساتھ آج نہیں ہے۔ بھائی ہم بھی نہیں ہوں گے، ہمیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، وہ بھائی تو نے ابھی نہیں جانا۔ اس رمضان کو اور ان دنوں کو قیمتی بناؤ، ایسے بناؤ کہ موت آئے تو موت کو آنا اچھا لگے، ہمیں جانا اچھا لگے۔ ایسی موت نہیں مانگو جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر اور بیڑیا پہنا کر اور گلے میں توک ڈال کر اور منہ کالا کر کے اور دھکے مار کر کوڑے مار کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہو، نہیں، ایسی موت مانگو جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آئی کہ آقا ان کے جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اتنی رش تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ یہاں سے جانا تھا، وہاں تو آمد تھی، وہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے۔ تو اس رمضان المبارک کی یہ جو بقیہ 5-6 دن ہیں، اس میں اپنی روٹین سیٹ کر لو۔ جو اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھا وہ یہ کوشش کرے میرا زیادہ وقت مسجد میں گزرے۔ قرآن ابھی تک 1 ختم کیا ہے، دوسرا کر لو، 2 کیے تیسرا کر لو، 5 کیے 6 کر لو، ابھی تک نہیں کیا تو بیٹھ جاؤ۔ او جی یہ دکان کون چلائے گا؟ بھائی جو قبروں میں ہیں ان کا بھی یہی نعرہ تھا، ہم نہیں ہوں گے، دکان کون چلائے گا، گاڑی کون چلائے گا، گھر کون چلائے گا، بچوں کی فیسیں کون دے گا، فیکٹری کیسے چلے گی، میں نہیں ہوں گا تو ملک کیسے چلے گا۔ ارے بھائی اسی دھوکے میں سب آج قبروں میں ہیں اور منو مٹی تلے دفن ہے۔ نظام رکا یا چل رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ ہم نہیں ہوں گے، چلے گا۔ آج جا کے قبر والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ایک موقع مل جائے، ایک دن ہمیں مل جائے، ہم تو مسجد سے نہ نکلے، ہم ایک دن میں قرآن ختم کر لیں گے۔ ان کو بھی نظر آ گیا ہے۔ ان سے پوچھو جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے،
زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے، رشتہ دار سامنے کھڑا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، بول نہیں سکتا، اس کے دل میں چل رہا ہے بس یہ وینٹ ہٹ جائے، کاش اس رمضان میں وینٹ نہ ہوتا، میں بستر پہ نہ ہوتا، میں بیمار نہ ہوتا، میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا، میں عمرہ کر لیتا، میں تلاوت کر لیتا، میں ذکر کر لیتا، میں کوئی خدمت کا کام کر لیتا۔ ان کے دل میں چل رہا ہے۔ جو لوگ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں اور جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی اور بیوی بچے سلاخوں کے اس پار ہیں، ان کے دل میں بھی آ رہا ہے کاش اس عید میں ہم بھی بچوں کے ساتھ باہر ہوتے، ہم بھی اپنے بچوں کو شاپنگ کراتے، ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ افطار کرتے، ہم بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ان کے دل میں چل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، ہم قبروں میں نہیں، ہم وینٹ پر نہیں، ہم جیل میں نہیں، اللہ نے موقع دیا، اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔